الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. کہلانے کو تو یہ انسان ایک جسم رکھتا ہے، کہنے کو تو ہم ایک باڈی ہے، لیکن اگر اس ایک باڈی پر غور کریں تو اس ایک باڈی میں مختلف اعضاء ہے، شیپ ان کا الگ ہے، رنگ ان کا جدا ہے، فنکشن ان کا جدا ہے، کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر، ان پر غور کریں، زبان، سر، دانت، مختلف اعضاء ہیں اس انسان کے جسم میں. ہاتھ ایک عضو ہے، پاؤں ایک عضو ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ان کی شیپ بھی الگ الگ ہے، ان کا رنگ الگ الگ ہے، ان کے فنکشننگ الگ الگ ہے. کان سنتا ہے تو آنکھیں سنتی نہیں، آنکھیں دیکھتی ہے تو ناک دیکھتا نہیں، ناک سنتا ہے تو بولتا نہیں، زبان بولتی ہے تو سنتی نہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر چلتے ہیں، دانت چباتے ہیں. اب غور کریں تو یہ انسان کئی اعضاء و جوارح کا مجموعہ، اور ان سب کو ملا کر یہ ایک باڈی، کہنے کو تو ایک باڈی ہے، لیکن یہ مختلف اعضاء مختلف شیپ میں، مختلف رنگ میں، مختلف فنکشننگ کے ساتھ اس ایک جسم کے اندر پروئے ہوئے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ان تمام اعضاء و جوارح کو جو مختلف رنگوں میں ہیں، جو مختلف شیپ میں ہیں، جو مختلف کلر میں ہیں، اس کو کس نے جوڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان سب کو جوڑا ہوا ہے؟ کبھی اس پر غور کریں کہ آنکھ الگ ہے، اس کا کام ہی الگ ہے، یہ ایک دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے قبیلے کا ہے. ناک دوسرے قبیلے کا، کان دوسرے قبیلے کا، زبان دوسرے ٹرائب کی، ہاتھ دوسرے قبیلے کے، پاؤں دوسرے قبیلے کے. یہ مختلف قبیلے کے اعضاء ایک جگہ جمع ہے اور جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا پیار محبت ہے ان کے درمیان کہ ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف کا باعث بن جاتی. آپ کی آنکھ اگر دکھ رہی ہو تو کان لا تعلق نہیں رہ سکتا، زبان لا تعلق نہیں رہ سکتی، ہاتھ لا تعلق نہیں رہ سکتے، پیر لا تعلق نہیں رہ سکتا. اگر آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں
بدن के दूसरे तमाम आज़ा परेशान, आँख फूट जाए तमाम आज़ा परेशान, दांत टूट जाए तमाम आज़ा परेशान, कान बहरे हो जाए या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तमाम आज़ा परेशान, और सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, हालांकि उसके कबीले का नहीं है। इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है इनके दरमियान। आंखों में दर्द हो, यही समझे पेट में दर्द हो, तो पाँव कहता है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पाँव उसके लिए चलता है। जब डॉक्टर के पास पहुंच गए तो मुंह बोलना शुरू कर देता है। अब वो किसकी वकालत कर रहे हैं? दांत तो नहीं ना दर्द हो रहा था, जबान तो नहीं दर्द हो रही, डॉक्टर के सामने बात कर रहा, जबान तो वकालत किसकी कर रहे? पेट की। ये किसके लिए डॉक्टर के पास किसके लिए गए? पाँव किसके लिए गया? पेट के लिए। दर्द क्या हो रहा? तकलीफ कहाँ है? पेट चल के नहीं गया, कौन ले गया इसको? अब डॉक्टर साहब के सामने शिकायत कर रहे हैं, डॉक्टर पूछता है क्या तकलीफ है, तो बोलता कौन है? पेट बोलता है, जबान बोलती। किसके लिए बोलती है? पेट के लिए। या अल्लाह, इतनी प्यार। और रो रो कर कहती है बहुत दर्द है। रोता कौन है? पेट रोता है, आंखें। डॉक्टर कहता है, कोई बात कहता है, देखो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो सुनता कौन है? डॉक्टर को अपनी जेब से पैसे निकाल कर कौन दे रहा? हाथ। न ये इधर दर्द है, न इधर दर्द है, न इधर दर्द है, न इधर है, न इधर है, न इधर है। अल्लाह, इतना प्यार। एक पेट के लिए सारे परेशान हैं, सब अपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। या मेरे अल्लाह, पेट कैसा है देखो ऐसा। कोई मोटा हो तो उसका पेट ऐसा, कोई पतला हो तो उसका पेट ऐसा। ओजड़ी देख लो, मैदा निकाल के देख लो, कभी देखा होगा आपने? जानवरों का मैदा तो देखा होगा, ओजड़ी देखी होगी। हलाल है इस्लाम में ओजड़ी का खाना, हलाल जानवर की। हाँ, मतलब तुसी इंसान दी ओजड़ी खाना शुरू कर दो, अबे मौलवी साहब ने हलाल कहा है। नहीं, हलाल जानवर की ओजड़ी खाना सफाई के बाद जायज है। बड़ी तिब्बी नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ अवकात पर इसको मुख्तलिफ बीमारियों के लिए डॉक्टर खुद तजवीज़ करते हैं, हकीम खुद तजवीज़ करते हैं, तबीब खुद तजवीज़ करते हैं। यहाँ के डॉक्टर शायद करें न करें, लेकिन हमारे मुल्कों के तबीब और हमारे मुल्कों के हकीम ये सारे ओजड़ी को किसी न किसी बीमारी के लिए तजवीज़ करते हैं कि ये खाओ, और अल्लाह ताला उसमें शिफा भी देता है। इसका शेप देखो, एक और कबीले का है, लेकिन उसके लिए दूसरे कबीले वाले सब परेशान हैं। दांत मुंह कबीला और है, दांत दांत के कबीले का, कान कान के कबीले का, आंखें आंखें कबीले की। मैं अपने लफ्ज में समझाऊं तो कोई बलोची, तो कोई सराइकी, तो कोई पंजाबी, तो कोई सिंधी, तो कोई पख्तूनख्वा, कोई अफगानी, कोई बर्मी, कोई बांग्लादेशी, कोई कश्मीरी, मुख्तलिफ इलाके के, और इतना प्यार। मुख्तलिफ कबीले वाले अब पेट के लिए परेशान हैं। मैं पूछना चाहता था, मुख्तलिफ कबीले के एक लोग एक जगह जमा है और इन सबको जमा रखा है किस चीज ने? कभी गौर करें तो इन सबको जमा कर रखा है रूह ने। ये रूह है कि जिसने इन तमाम चीजों को जोड़ रखा है। और इसकी मिसाल देख लो, अगर नहीं यकीन आता तो कब्रिस्तान जाके किसी कब्र को खोद के देख लो। चंद अरसे के बाद आप देखेंगे कि
ہر چیز الگ الگ، کھوپڑی الگ ہے، ڈھانچہ الگ ہے، تو ہاتھ الگ ہے، تو پیر الگ ہے، تو انگلیوں کے جوڑ الگ ہے، ہر قبیلہ منتشر، پاؤں کا قبیلہ ادھر پڑا ہوا ہے، تو ہاتھ کا قبیلہ ادھر ہے، تو کھوپڑی ادھر ہے، تو دانت ادھر ہے، تو آنکھیں ادھر ہے، جوڑ جو مختلف قبیلوں کو جوڑ رکھا تھا روح نے، یہ سب بکھرے پڑے ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے قبر میں انسان سے جو چیز اس کے عضو سے چھینی جاتی ہے وہ اس کی آنکھ ہے۔ سب سے پہلے انسان کے بدن سے جو چیز پھٹتی ہے اور ختم ہوتی ہے اور سیال اور پانی کا مادہ بن کے بہتا ہے، کیا آنکھ ہے۔ بڑی دھوکہ باز ہے، اس لیے سب سے پہلے اس پہ ملتی ہے۔ بڑا دھوکہ دیا اس نے، بڑا دھوکہ کھایا اس نے۔ آنکھیں پہلے پھٹتی ہیں، پھر سارا وجود پھٹتا ہے، اور اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ خاکی بدن ہے، پھٹنا تو ہے، اور کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جن کے بدن کو زمین کی مٹی ہاتھ نہیں لگاتی۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا سورۃ البروج، سورۃ البروج 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، والسماء ذات البروج۔ جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کر لے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے پورے جسم کو اللہ جنت میں بھیج دیتے ہیں، اللہ حفاظت کر لیتے ہیں۔ معمول کے ساتھ تلاوت کرنے، مواظبت کے ساتھ تلاوت کرنے والے کے ہاں۔ اس بدن نے مٹی ہے، مٹی میں تو کھایا جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنے اس جسم پر اپنی مادیت پر روحانیت کو غالب کر دیا۔ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی روحانیت پر مادیت کو غالب کر دیتے ہیں، بیچارے وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، گنہگار ہو گئے، جنہوں نے اپنی روحانیت کو جسمانیت اور مادیت کے دبیز پردے کے اندر اتنا دبایا کہ روحانیت بس نام کی ہو کر رہ گئی اور ساری مادیت غالب آ گئی۔ یہ دنیا دار اللہ کو بھولے ہوئے انسانوں کا حال ہوتا ہے کہ روحانیت ختم۔ پھر یقین کریں کہ جو بدن میں روح ہوتی ہے نا، وہ روح بھی مادی چیزوں کی طرح بدبودار ہو جاتی ہے، مادی چیزوں کی طرح بدبودار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ وہ ایسے مادہ پرست انسانوں کی روح جب نکلتی ہے اور فرشتے جب اس کو نکالتے ہیں اور ہاتھوں میں جب اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تو ہر فرشتہ اس روح کو اٹھاتے وقت یہ جملہ کہتا ہے یہ خبیث روح کس کی ہے، اتنی بدبودار روح کس کی ہے۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، روح کی بدبو، اس لیے کہ اس نے اپنے روحانیت پر مادیت کو اتنا غالب کیا، روح کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، روح کو کوئی غذا دی ہی نہیں، روح کو کبھی صاف رکھا ہی نہیں، مادیت کے ساتھ اتنا روح کو دبایا اور اتنا اس کو اختلاط اور مختلط کیا اور اس کو اتنا مکس اپ کیا اس نے روح کو مادیت کے ساتھ کہ روح بیچاری بالکل دب کر رہ گئی، مادیت غالب آ گئی۔ اب اس کی خوشبودار روح بھی جو آسمان سے آئی تھی وہ بھی بدبودار۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اب روحانیت کو اتنا بلند کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آدھا گھنٹہ معلوم نہیں، وہ تو عشاء میں آدھا گھنٹہ ہے، پر مجھے معلوم نہیں میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ بھی ہے کہ نہیں ہمارے پاس، معلوم نہیں ہے زیادہ وقت، زیادہ زندگی کا حصہ گزر گیا۔ اب جب میں استاد جی خالد کو دیکھتا ہوں، عثمان کو دیکھتا ہوں اور ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں بھی تو
انہوں نے بہت جینا ہے. جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی چراغ سحر ہے جو آخری وقت میں ٹمٹما رہے ہیں. چراغ سحر ساری رات جلتا رہا اور صبح جو موم بتی رہ جاتی ہے نا تو اسے کہتے ہیں چراغ سحر. ساری رات جلنے کے بعد صبح اس نے بجھنا ہی ہے, تھوڑی رہ جاتی ہے. وہ بس ہوا کے تھوڑے تھوڑے جھونکے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور ایک زوردار جھونکا اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے. میں اور آپ تو چراغ سحر رہ گئے. زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کل کو جہاں ہم گئے تھے وہاں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. کہنے لگے کہ اخبار میں لکھا ہو بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب, میں نے ان سے درخواست کی ہے. سارے شیخ الحدیث صاحب تھے بنگلہ دیش کے, 3 بڑے بڑے زبردست جلیل القدر شیخ الحدیث. اور میں تو پاکستان بھی دیکھا ہے, بنگلہ دیش بھی دیکھا ہے. اگر وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ انہیں یہی کہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کھیت میں کام نہیں کرتا. ہمارے کسان, کھیت میں کام کرنے والا ہمارے یہاں کھیروٹ کسان فارمر وہ ہے. ایسے سادے لنگی پہنی ہوئی, لمبا جبہ پہنا ہوا, ٹوپی ہے ساتھ, اور 50 سال سے حدیث کی کتابیں بخاری شریف پڑھا رہے. 50 سال سے حدیث پاک کی کتاب پڑھا رہے, بخاری شریف پڑھا رہے. 50 سال. اور محلہ ہے. میں نے کہا حضرت آپ ہمارے یہاں ہیں, ایک دفعہ آ ہی گئے, صحیح اردو بھی نہیں بول سکتے. میں نے کہا کیا کروں, میں نے کہا بس آ جائے ہمارے پاس, ایک نماز پڑھ لیں. ہماری وامزے روڈ کی مسجد کی خوبی یہ ہے روحانی اعتبار سے کہ وہاں بڑے بڑے ولی اللہ آ گئے. یہاں ابھی تو یہ تو ابھی بن رہی ہے الحمدللہ, یہاں بھی آمد شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ. اور اللہ پاک نے ہمیں وہ دن بھی دکھایا, کتنا اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بشارت کے ذریعے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو یہاں دکھایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. کوئی یقین کرو دوستو, بڑی ہم سے بڑی مسجدیں بنی ہیں, ہم سے خوبصورت مسجدیں بنی ہیں, ہم سے نیک لوگوں کی مسجدیں بنی ہیں, پر وہاں ایسی مبشرات نہیں جیسی مبشرات اللہ پاک نے ہماری اس مسجد کے لیے عطا فرمائی. فرمایا تھا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے دن کا ہی واقعہ ہے. امین صاحب یاد ہے آپ کو؟ اسی نسبت پر تو یہ کھڑے ہو گئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ بڑی جگہ لے لی ہے, قرضہ ہے 1,20,000 کا, 100 پاؤنڈ ہے, اور 1,20,000 کے قرضے پر یہ مسجد خریدی گئی اور ابھی بنانا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا خواب میں, گھبراؤ نہیں, یہ کھجوریں جو درخت پر لگی ہوئی ہے اسے پک جائیں, پک جانے کے بعد میں اسے اتاروں گا, اتار کر بیچ کر تمہارا قرضہ ادا کر کے جاؤں گا. کتنی بڑی بشارت ہے اس خواب میں. تو جب اللہ کے پیغمبر صاحب یہ فرماتے ہیں تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون جانے دیتا ہے, آپ کو ہم جانے دیں گے؟ ہمیں تو یہ دونوں جہاں کی متاع اور دونوں جہاں کی دولت حاصل ہوئی ہے, بھلا آپ کو کب جانے دیتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی مسجدوں کو یہ بشارتیں حاصل نہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے, ساری زندگی ہم سجدے میں سر رکھ کر بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے کافی نہیں ہے, کم ہی کم. اور پھر اللہ نے دکھایا بھائی قرضے پورے ہوئے کہ نہیں, آپ کا 1,20,000 کا قرض پورا ہوا کہ نہیں, آپ کی آدھی مسجد بنی کہ نہیں, اس کے بعد آپ کی پوری مسجد بنی کہ نہیں, اور اس کے بعد کتنا کچھ یہ سلسلہ ابھی بڑھ رہا چڑھ رہا ہے, اور پتہ نہیں اللہ کو ابھی اس مسجد کے بارے میں اور کیا فیصلے منظور ہے. یہ تو ہماری نسل ہی جانتی ہے نا. شاید ہم نہ ہوں دیکھنے کو, ہماری آنکھیں نہ ہوں دیکھنے کو, لیکن جب یہاں ہماری نسلیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ اٹھائیں گی تو قبروں میں ہمیں خوشیاں ملتی رہے گی. کہو انشاءاللہ.
قبروں میں ہمیں بشارتیں ملتی رہے گی، یہ ہوا تمہاری مسجدوں میں جو باغ تم لگا کے آئے تھے، جس کے لیے تم نے دام در میں خدم سخن مدد کی تھی، تو وہ وہاں تو آج یہ ہو رہا، اور تم بانیوں کے لیے، اور تم بنانے والوں کے لیے، اور تم مدد کرنے والوں کے لیے، اور تم پروان چڑھانے والوں کے لیے، تم نمازیوں کے لیے مسجد میں یہ دعائیں ہو رہی تھی۔ استاد جی خالی سن رہے ہیں، پتہ نہیں ہم مرے ہوئے ہوں، کہاں ہماری قبر ہو، اور یہ لوگ یہاں مصلی پر کھڑے ہوں، دعائیں جب کریں تو خدا را ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا بھائی۔ ہم مر گئے ہیں، اب یہ کھڑے ہوں تو ان سے اتنی درخواست ہے کہ خدا را کبھی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کر لینا جب یاد آ جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی، ایک شخص آئے کہنے لگے مولانا بلال صاحب سے ملنا ہے، شیخ الحدیث مولانا بلال صاحب سے ملنا ہے۔ بہت نام پڑھا لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب آئے ہوئے تھے بنگلہ دیش کے، اور ان سب کا نام نیچے میں اور میرا نام اوپر لکھا ہوا تھا، مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا بلال صاحب، برید عالم یہ وہ سب پر لکھا ہوا تھا۔ تو اب وہ شخص آیا کہنے لگا میں نے مولانا بلال صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہے، کیوں؟ میں نے کہا کیوں کوئی شک ہے؟ کہنے لگا میں سمجھا آپ ان لوگوں سے بھی بڈھے ہوں گے، یہ دیکھو ادھر بیٹھائے ہوئے 60 70 سال کے بوڑھے بڑے بیٹھے ہوئے، سفید سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، اور آپ کا نام سب سے اوپر ہے، تو ہم یہ سمجھے کہ آپ ان سے بھی کوئی زیادہ بڈھے ہوں گے، تو میں ان میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ان سے زیادہ بڈھا تو نظر کوئی نہیں آتا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا بھیا، میں نے اس کو جو جواب دیا میں ابھی آج آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم چراغ سے ہیں، پتہ نہیں کب بجھ جائیں۔ عثمان غنی صاحب کا کسی کو پتا تھا کہ اللہ کا بندہ یوں بیٹھے گا اور یوں ہوگا اور یوں چلا جائے گا؟ پتا تھا؟ حاجی بشیر کا کسی کو پتا تھا؟ جمعہ ادھر ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے جائے گا، جا کے آم کھائے گا اور شام کو پھڑک اڑ جائے گا؟ کس کو پتا تھا؟ کتنے ایسے ہیں، میں انگلیوں پر گنانا شروع کروں تو شاید عدد ختم ہو جائے، لیکن تعداد ختم نہ ہوگی کہ ایسے اڑ گئے، اور کسی دن ایسے ہم بھی اڑ جائیں گے۔ اور دوستو یہ دعا کرو اللہ لمبی بیماری سے حفاظت فرمائے، وہ بیماری جس میں ہوش نہ رہے، وہ بیماری جس میں بندہ گھر والوں پر بوجھ بن جائے، وہ بیماری کہ جب گھر والے بھی آ کر یہ دعا کریں کہ بھائی بس دعا کرو بہت ہو گیا، اللہ سے دعا کرو یہ اٹھا لے، ایسی لمبی عمر سے اللہ میری آپ کی حفاظت رکھے، جب تک اللہ رکھے جینا ہمارے لیے اچھا ہے۔ دعا یہ کرنی اللہ ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ، عقل کامل کے ساتھ، عقل کی درستگی کے ساتھ اللہ چلتے پھرتے ایک لمبی زندگی عطا فرمائے، اور موت بہتر ہو تو پھر اللہ چلتے پھرتے اٹھائے۔ مرنا تو ہے، اتنی دیر رہ کر کریں گے کیا؟ وہاں جب میں کبھی کبھی ہسپتال جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے 80-90 سال کے، مشینیں چاروں طرف لگی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، پڑے ہوئے ہیں، 2 دن 3 دن سے ایسے آنکھ ہے، مشینوں کے ذریعے سے دوائی چڑھ رہی ہے۔ تو جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اعضاء و جوارح کی درستگی کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اس کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمارے جب موت آئے تو اس سے پہلے کی جو نماز ہو اللہ وہ نماز بھی ہم سے پڑھوا دے، وہ نماز بھی ہم سے قضا نہ ہو، وہ نماز بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے وجود کو جس چیز نے جمع کر رکھا ہے، مختلف قبیلے کے، مختلف شیپ، مختلف رنگ، مختلف آرگنز، میں نے ان کو قبیلے کا نام دیا ہے، ہر آرگن ایک الگ قبیلہ، ہر بدن کا عضو ایک الگ قبیلہ، اور مختلف قبیلوں کو جس چیز نے جمع کر رکھا ہے وہ ہے روح، اور اس روح کی وجہ سے انسان
مختلف ٹرائب اور مختلف قبیلوں کا اس کو اس روح نے ایک جسم کے طور پر ثابت کیا ہے، پروڈیوس کیا ہے انسان کے سامنے، اور انسان کے سامنے پیش کیا ہے اور کہا کہ یہ تم ہو. لیکن جیسے ہی مر جاتے ہیں روح ادھر گئی. اچھا میں مادیت کی بات کر رہا تھا، میں ذرا اس کو مکمل کر لوں پھر میں بات بھول جاؤں گا کہ بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مادیت پر روحانیت کو غالب کر دیا. ذکر و اذکار کے ذریعے سے انہوں نے اپنی مادیت پر روحانیت کو اس قدر غالب کیا کہ مادیت مغلوب ہو کر رہ گئی، روحانیت مادیت پہ غالب آ گئی، صفت ملکوتیت غالب آ گئی. آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا کہ بعض ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی دن تک کھاتے نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان الہند، ہندوستان کے ولیوں کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اخیر زمانے میں 40 دن تک 8 پہر کچھ نہیں کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے. 40 دن تک آخری عمر میں کھائے پیے بغیر 8 پہر یعنی 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا، اور 40 دن تک. یہ تو فرشتوں کی صفت ہے. یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے ہیں؟ زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ جب ملکوتیت کو، روحانیت کو بندہ غالب کر دیتا ہے نا تو پھر مادیت کے بہت سارے عوارض ختم ہو جاتے ہیں. کیا سناؤں آپ کو واقعات؟ ایسے ولی اللہ دنیا میں گزرے ہیں. محدث اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 15 دن تک انہیں بیت الخلا جانے کی نوبت نہیں آتی. 15 دن تک کوئی قبض نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن روحانیت اتنی غالب کر دی. فرشتے جاتے ہیں بیت الخلا نہیں. تو روحانیت کو جب مادیت پر، جسمانیت پر انسان غالب کرتا ہے نا تو پھر جسمانی جتنے عوارض ہیں، جتنی علتیں ہیں، جتنے ان سے انسان آہستہ آہستہ آزاد ہوتا چلا جاتا ہے، نکلتا چلا جاتا ہے. اب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے نا، ساری دن ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف، ساری رات اور سارا دن. روزہ دن کو رکھا، رات بھر عبادت کی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں، اور اشراق کی نماز پڑھی، اور اشراق کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ذرا نیند کا جھونکا آ گیا. بیٹھی ہوئی ہے، نیند کا جھونکا آ گیا اور آنکھ کھلی تو پھر دعا کرتی، اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو سوتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. لو جی، ایسی آنکھ سے میں پناہ مانگتی ہوں جو سو کر تھکتی نہیں. یعنی کیا سوئی ہے؟ کہا اتنی دیر سونا. وہ بھی کہتے ہیں میں بہت زیادہ سو لیا. اللہ. تو جب انسان مادیت پر روحانیت کو غالب کرتا ہے نا تو پھر روح تو خوشبودار ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی معطر کر کے رکھتا ہے. جسم کو. آپ کو 2 واقعات صرف اسی ضمن میں سناتا ہوں. 2 واقعات. ایک میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدی قطب الاقطاب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کا. اور دوسرا واقعہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، جو ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث، اس دارالعلوم بری کے، اور ان کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. 27ویں رات تھی، تہجد کا وقت تھا یا عید کی رات تھی، بس بہرحال رمضان کی بڑی راتوں میں تھی. ایک رات تھی، ان کا بیٹا والد صاحب آئے
انہوں نے یہاں آنے کی تیاری کرنی تھی. چھوٹا بیٹا تھا, بیٹے کو کہا, ماموں اس کو کہتے تھے, کہا تم جا کے سو جاؤ, سفر کرنا ہے, تم جا کے سو جاؤ. حضرت نے اپنے ہاتھوں سے جو سامان لائے تھے, جس کے لیے لائے تھے, وہ سب اپنے ہاتھوں سے بند کیا, پیک کیا, بند کر دیا. بند کرنے کے بعد چھوٹے کو کہا جا کے اوپر سو جا. اوپر سونے چلا گیا. حضرت نے بند کیا, اور بند کرنے کے بعد جو حافظ ابراہیم صاحب نہیں آتے ادھر, جمعہ کو آتے ہیں, کبھی کبھی منگل کو چکر لگا لیتے ہیں, بولٹن والے, ان کے گھر سے ناشتہ ان کا آتا تھا, سحری کا کھانا. جب فون کیا کسی نے جواب نہیں دیا, کیا سو گئے زیادہ, کھانا ناشتہ لے کر آئے. تو جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سجدے میں ہے مدینہ طیبہ میں, اور ان کی روح پرواز کر رہی ہے. مدینہ طیبہ میں سجدے کی حالت میں, بڑی راتوں میں. ایمان کے ساتھ اللہ موت دے دے اور کیا چاہیے دوستوں, ساری دولت بھی, دنیا کی دولت دینے کے بعد بھی یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ سعادت بزور بازو نیست. کیسے کہتا ہے وہ فارسی کا شاعر, این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. جب تک خدا اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے عطا نہ کرے, یہ سعادت جو ہے زور بازو سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. ان دونوں بزرگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دونوں کے ساتھ تقریباً یکساں واقعہ پیش آیا کہ وہ جو کپڑے پہنتے, جو بنان, جب یہ بنان اتارتے ہیں دینے کے لیے, دھونے کے لیے, تو بیان ہے دھونے والوں کا, ان کے خادمین کا, کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بدن کے پسینے کی بدبو تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے اس بنان سے ہمیشہ خوشبو ہی کلبو نکلتے دیکھی. خوشبو کپڑے سے. یہ کیا ہے؟ مادیت پر روحانیت کو غالب کر دیا. جب مادیت روحانیت پہ غالب آ جاتی ہے تو ایسا کمال ہوتا ہے, اور جب روحانیت پہ مادیت غالب آ جاتی ہے تو پھر روح بھی بدبودار ہو جاتی ہے. تو جب انسان کو قبر میں جا کر لٹا دیتے ہیں, 2-3 مہینے کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھیں تو سارے اعضاء تتر بتر سب منتشر ہیں. کس نے جوڑ رکھا تھا؟ وہ روح تھی, کہ جس نے مختلف فنکشننگ والے اعضاء کو, مختلف شیپ والے اعضاء کو, مختلف رنگوں والے اعضاء کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا. وہ تھی روح. روح نکل گئی, ختم. دوستو, اب اگلی بات میں, یہ پوری تمہید اچھی طرح سمجھ جانے کے بعد جو اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص جو چیز جوڑ کے رکھنے والی ہے, یا جو چیز جوڑ کر رکھتی ہے, جس طرح سارے کے سارے بدن کے مختلف اعضاء کو جوڑ کر رکھنے والی چیز ہے روح, اسی طرح پورے کے پورے انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یک جان اور یک جسم کی طرح روکنے والی وہ جو چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے. یاد رکھنا کہ اللہ کا کلام, اللہ کا فرمان, اللہ کا دین, یہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور پورے بالخصوص مسلمانوں کو جو اس کے نیچے آ گئے ہیں, ان کو جوڑ کر رکھنے والی چیز قرآن پاک ہے, دین اسلام ہے, دین ایمان ہے, دین اللہ ہے, دین اللہ ہے. یہ ہے وہ جو ساری کے ساری کائنات کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اور جوڑ کر رکھے گا. جس دن مسلمان قرآن پر متحد ہو گئے اور جس دن چھوڑے جو معاشرہ کر لے, جس دن کو ذرا ایک دن اوپر کر دے, ہم پیچھے کی طرف ذرا جاتے ہیں پھر آگے کی طرف آئیں گے. جس معاشرے نے قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تھا نا,
جس دور میں بھی، جس دور کے انسانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تھا، وہ ایک جسم کی طرح تھے. وہ دنیا کے جس خطے سے آئے ہوئے تھے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، تھامے ہوئے تھا، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے سے آیا وہ انسان تھا، وہ انسان دوسرے خطے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ایسا جڑا ہوا ہے جیسے دو بھائی ہوتا ہے، جیسے جوڑی ہوئی دیوار ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو انسانوں کو جوڑنے والی چیز کیا تھی؟ انسان کے جسم کو جوڑنے والی چیز وہ روح، اور انسانوں کو جوڑنے والی چیز تھی وہ اسلام، وہ قرآن. دو مختلف انسانوں کو. آج جس گھر میں بھی قرآن مجید ہوگا، جس گھر میں بھی، یعنی قرآن مجید کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب اللہ کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں، بک فارم میں نہیں، جس کی زندگی میں، جس گھر میں بھی قرآن مجید عملی شکل میں موجود ہوگا، جس قوم میں قرآن مجید عملی شکل میں موجود ہوگا، جس معاشرے میں قرآن مجید عملی شکل میں موجود ہوگا، اس معاشرے میں پیار ہی پیار ہوگا، اس معاشرے میں محبت ہی محبت ہوگی، بے شک اس معاشرے میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پاک ہے جو جوڑتا ہے انسانوں کو. روح جوڑتی ہے نا انسانوں کو. ہاتھ کہاں کا ہے؟ جو ہاتھ ہے وہ آنکھ نہیں ہے، جو کان ہے وہ ناک نہیں ہے، جو زبان ہے وہ دانت نہیں ہے، جو پیٹ ہے وہ جگر نہیں ہے، جو دل ہے وہ گردے نہیں ہے. سب چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو جوڑا کس نے ہوئے ہے؟ روح نے. اسی طرح کوئی دنیا کے جس خطے سے اٹھ کر آئے، اگر دو خطے کے مختلف انسان، دو مختلف رنگوں والے، دو مختلف نسلوں والے، دو مختلف بولی والے، دو مختلف علاقے والے، اگر ان کے درمیان اگر جوڑ محبت پیدا ہو، جتنا زیادہ قرآن ہوگا، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ اسلام ہوگا، ان کے درمیان اسی قدر جوڑ ہوگا. اور ایک ہی نسل کے اور ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں، اگر قرآن مجید ان کے درمیان نہیں ہوگا، میرے دوستو، آرٹیفیشل ذریعے سے جتنا جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرو، وہ جڑیں گے نہیں. وہ بناوٹی ضرور ہوگا لیکن حقیقت میں جڑیں گے نہیں. حقیقت میں جڑیں گے تب جب کہ ان کے اندر قرآن موجود ہو، اسلام موجود ہو، اللہ کے احکام موجود ہو. یہ دو آنکھ ایک ہی قوم کی ہے، دونوں پنجابی ہے سمجھے. یہ کان دونوں بلوچی ہیں سمجھے، یہ دونوں بلوچی ہیں. یہ آنکھ دونوں پنجابی سمجھے، یہ ہاتھ دونوں پٹھان سمجھے، یہ پاؤں دونوں برمیز سمجھے. یہ روح کے نکل جانے کے بعد یہ پاؤں دونوں کٹھے ہیں، یہ دونوں آنکھیں کٹھی ہیں، یہ دونوں کان کٹھے ہیں، یہ دونوں ہاتھ کٹھے ہیں. روح نکل گئی. ایک ہی قبیلے کے ہونے کے باوجود کٹھے نہیں، ان کو کٹھا روح نے کر رکھا تھا. ایک ہی قبیلے کے تھے اور مختلف قبیلوں کو روح نے جوڑ رکھا تھا، لیکن روح نہیں تو اتحاد نہیں، قرآن نہیں. ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوں گے، پیار نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا. اور قرآن پاک ہے موجود، انسانوں کو جوڑنے والی کتاب. دین اسلام ہے موجود، انسانوں کے قلوب کو جوڑنے والے دین موجود ہے. دنیا کے جس خطے سے آ جائے. بلال کہاں کا تھا؟ حبشہ کا. صہیب کہاں کا تھا؟ روم کا. سلمان کہاں کا تھا؟ فارس کا تھا. ابو ہریرہ کہاں کا تھا؟ یمن کا تھا. ابو موسیٰ الاشعری کہاں کا تھا؟ قبیلہ اشر کا تھا. ایک بڑے بڑے نام لے کر دیکھ لے، مختلف علاقے کے مختلف قبیلے کے رہنے والے تھے، لیکن آپس میں اس طرح جڑے ہیں، اس طرح جڑے ہیں، اس طرح جڑے ہیں کہ دنیا کی طاقت ان کو دیکھ کر حیران ہے. دنیا والے ان کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کالے اور گورے اور یہ لال اور یہ پیلے، ان سب کو کس نے جوڑ رکھا ہے. جب اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو جس چیز نے جوڑ رکھا ہے وہ اسلام ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مردوں میں، میرا بھائی نہیں ہے، سارے مردوں کے چہرے دیکھے، یہاں نہیں ملا. زندوں میں دیکھوں، زندوں میں نہیں ملا.
اس نے کہا کہاں ہو سکتا ہے؟ نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نے کہا زخمیوں میں دیکھتا ہوں، پڑا ہوگا وہاں میدان میں، آیا نہیں ہے۔ میدان میں گیا، شام کا وقت ہے، رات ہو چکی، آواز لگائی میرے بھائی نام لے کر، ایک کونے سے آواز آئی، میں ادھر ہوں۔ جب وہ قریب گئے تو دیکھا وہ تو سکرات کے عالم میں ہے، سانس اکھڑ رہا، بہت زخمی ہے۔ اوہو، میں تیرے لیے پانی لایا ہوں، اسی لیے میں مشکیزہ لے کر آیا ہوں۔ مشکیزے ڈھکنا کھول رہے ہیں تو پاس ہی ایک اور آدمی پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، وہ کہہ رہا بھائی اس کو بھی پانی پلا کے مجھے بھی پلا دینا۔ تو بھائی کہتا ہے پہلے اس کو پلا دو۔ اس نے کہا بھائی تیرے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے پینا حرام ہے جب تک میرا یہ بھائی پی نہیں لیتا، اس کو پلا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو تیسرا بول پڑا اس کو پلا کے مجھے بھی پلا دینا۔ کہنے کا اس کو جا کے پلا۔ انہوں نے کہا تو پی لے اس کو، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے پینا حرام ہے جب تک وہ نہیں پی لیتا۔ وہ اس کے پاس گیا پلانے کے لیے، بائی دا ٹائم وہ اس تک پہنچتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر آتا ہے اس کو پلا دوں، ادھر پہنچا تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تینوں بغیر ایک دوسرے کے لیے پیاسے ہو کر بغیر پانی پیے چلتی ہے۔ کس نے ان کو جمع کر رکھا؟ میرا سوال یہ ہے، یہ تو ہے نا مختلف فنکشن کے اجزاء اور اعضاء جو ہمارے جسم میں ہے، مختلف قبیلے کے، مختلف علاقے کے، اور ان سب کو روح نے جوڑ رکھا ہے۔ انسانوں کے دلوں کو جوڑنے والی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے اور دین اسلام۔ جس گھر میں قرآن مجید ہوگا، جس دو ہستیوں کے درمیان قرآن مجید ہوگا ان کے دل جڑیں گے، اور جس دو ہستیوں کے درمیان قرآن مجید نہیں ہوگا، چاہے ایک قبیلے کے ہوں، ان کے دل اکھڑے ہوئے رہیں گے۔ آئیے نا قرآن مجید سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو۔ اللہ بتاتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تمہاری دشمنی 120 سال تک چلی ہے۔ 120 سال تک ایک لڑائی چلی ہے، ایک لڑائی معمولی بات پر دو قبیلوں کے درمیان، سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان کام آ گئے۔ ایک چھوٹی سی اونٹ کے دودھ پر لڑائی ہوئی اور ایک مرغی پر لڑائی ہوئی، 70-80 سال چلتی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، دشمنی کا یہ عالم تھا جو چھوڑتے نہیں تھے۔ باپ کے قاتل کو باپ مرتے سے پہلے وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گا، تو میرا پت نہیں جے تو فلانے نو ماریا نہیں، یہ وصیت کر کے جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں دشمنی کا یہ عالم تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو میں نے جوڑ دیا، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تمہارا حال یہ ہو گیا کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ کیا ہوا؟ ایک دشمنی محبت میں تبدیل ہو کر بھائیوں سے زیادہ الفت ہو گئی۔ کیسے ہوا یہ اللہ؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے آیت کا بیچ کا حصہ پڑھا، یہ آیت کا بیچ کا حصہ، اے اللہ ہوگا کیسے؟ تو اب آیت کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں کہ جس میں اللہ نے علاج بتایا۔ فرمایا اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جس دن تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ اگر قرآن تمہاری زندگی میں ہے تو پھر وہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اسلام تمہاری زندگی میں تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ آج ہمارے یہاں طلاق کی شرح کیوں زیادہ ہے؟ دونوں کے پاس اسلام نہیں، دونوں کے پاس دین نہیں، دونوں کے پاس قرآنی احکام نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی، اس کو اپنی مرضی۔ لیکن جس قوم میں قرآن، جس قوم میں اسلام ہو اور اسلامی احکام ہو، مجال ہے کہ وہ قوم کے درمیان طلاق ہو نہ، وہ تو اپنے فیصلے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا آپس میں دشمنی نہیں ہوتی، ان کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ جہاں دشمنی ہوگی وہاں پہلے یہ چیک کر لینا کہ دونوں کتنے قرآن پر اور کتنے دین اسلام پر ہے۔
اور جب دین اسلام پر نہیں ہوں گے یقیناً دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں جوڑ سکتی ان کے قلوب کو. ان کے قلوب کو جوڑنے والی چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اور اسلام اور قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنائے. اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس معاشرے میں قرآنی اور اسلامی معاشرے میں گل مل جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اتنا ہمارے اندر یہ معاشرہ سرایت کر جائے کہ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہو. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو یہ ہو گئی آج کے حوالے سے، لیکن ایک کنڈیم کرنا چاہتا ہوں، مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ سنی تحریک کے صاحبزادہ فضل کریم جو اتفاق سے پنجاب اور آس پاس کے علاقے کے مذہبی وزیر بھی ہیں، انہیں وزیر اوقاف ہیں یا وزیر کچھ ہیں، یہ لائل پور کے جو ایک شیخ الحدیث گزرے ان کے سردار خان صاحب ان کے بیٹے ہیں. یہ جب صاحبزادہ ضیاء القاسمی صاحب کی قبر کو کھیڑنے والا، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے میں جا کر آگ لگانے والا، قرآن مجید کے 7000 نسخے کو جلانے والا، اس کا پرچہ کٹا ہوا ہے اور سنی تاریخ کا بڑا بنا ہوا ہے. کل اس نے شہباز شریف کو چند مطالبات پیش کیے کہ ہماری یہ چند مطالبات ہیں، ان مطالبات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. ان میں سے ایک تو یہ تھا وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو نکالو. نواز شریف شہباز شریف نے پڑھتے ہی کہا چل چھوڑو یہ ہوگا نہیں، یکسر مسترد کر دیا اخباری رپورٹ. یکسر پڑھا اور پڑھنے کے بعد ادھر ہی کھڑا کھڑا اس نے کہہ دیا یہ ہوگا نہیں، یہ تو بات ہی چھوڑ دو، یہ مطالبہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. اور دوسرے مطالبات کیے، انہوں نے مطالبات پر کمیٹی بنائی ہے. انہوں نے 7 دن میں کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی کہ ان کے مطالبات کتنے جائز ہیں اور کتنے مطالبات کو ہم تسلیم کریں گے. سنیوں نے سو کال سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں بریلوی، پر آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. گالی ہم کو دیتے ہیں. بھائی ہم میں سے کوئی ایک بھی ہے جو داتا دربار پر اس حادثے سے اور ثانیہ سے خوش ہوا؟ نہ ہم خوش ہوئے ہیں، نہ ہم خوش ہوں گے. ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ دیوبندیوں نے کبھی کیا نہیں، نہ دیوبندیوں نے کبھی پسند کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا. ہاں البتہ یہ بات کان کھول کے سن لے کہ وہاں جو ناجائز اور مشرکانہ رسوم ہوتی ہے، کل بھی ہم نے ٹوکا ہے، آج بھی ٹوکیں گے، روکیں گے، کل بھی ٹوکتے رہیں گے. جو غلط ہے سو غلط کہیں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہاں اس کو دھماکہ کیا جائے اور بے حرمتی کی جائے. بے حرمتی کرنے والوں سے ہم علیحدہ ہے، لیکن اگر وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں سجدے ہوتے ہیں، سجدے کو کل ہم نے حرام کہا تھا، آج بھی حرام کہتے ہیں، کل بھی حرام کہیں گے. اس سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن انہوں نے جو مطالبہ پیش کیا، 9 مطالبے 10 مطالبے، اس مطالبے میں ایک یہ تھا کہ رائے ون کے اجتماع پر پابندی لگاؤ، تبلیغی جماعت پر پابندی لگاؤ. یہ باقاعدہ مطالبہ سنی تاریخ بریلویوں نے لکھ کر دیا ہے شہباز شریف کو کہ رائے ون کے اجتماع پر پابندی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ مطالبہ تھا جو اخبار میں آیا ہے، ویسے بہت سارے مطالبے ہوں گے، سارے نہیں آئے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ دیوبندیوں کے مدرسے میں بریلویوں کی کتابیں پڑھا. ہمارا نصاب دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ خود عقل رکھتے ہیں، تھوڑا سا سوچ کر مجھے بتائیں یہ کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں؟ اسلام کے ایجنڈے پر کہ تبلیغ بند کرو، اللہ کا پیغام دنیا گھر گھر پہنچانا اور دنیا بھر میں پہنچانا بند کرو. یہ دین اسلام اور اسلام کا حکم ہے اور اسلام کا ایجنڈا ہے جس پر عمل کر رہے ہیں، یا غیروں کے اور امریکہ کے اور دشمنان اسلام کے ایجنڈوں پر عمل کرنے کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ خود یہ فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ ہم سنی ہیں اور ہم جو ہے پاکستان کی حفاظت کے اور اسلام کی حفاظت کے علمبردار ہیں. اگر یہی ایسے اسلام کے محافظ ہوتے ہیں تو ایسے اسلام کا تو بس خدا ہی حافظ ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ کل قیامت آنے والی ہو، آج آ جائے. تو چاہتے ہیں کل اسلام مٹنے والا ہو، آج مٹ جائے. نہ یہ خود اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنے کی کوئی کوششیں کر رہے ہو، اور جو کوششیں کر رہے ہو ان پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جائے. خود اندازہ لگا لیجئے یہ اسلام کے کتنے مخالف اللہ. لیکن ان کا تھیلی، وہ کہتے ہیں نا تھیلی سے بلا باہر آ گیا. ان کے اندر جو تھا وہ باہر آ گیا. ان کو تکلیف اس سے نہیں ہے، ان کو تکلیف تبلیغ والوں سے ہے. ان کو تکلیف اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے والوں سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی موت تو آ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے،
لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا بے شک انشاءاللہ تعالی اللہ کا یہ دین نکلا ہے بڑی آن و شان سے اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچا کے رہیں گے ولو کرہ الکافرون کافروں کو ناپسند ہو ولو کرہ المشرکون قبر پرستوں کو ناپسند ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کے رکھا ہے کہیں انشاءاللہ تو یہ مطالبہ تھا جو آج اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نہیں تو پڑھ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان خبیث مطالبات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور جو اس کے کونسیکوینسز ہے رد عمل ہے اور اس کا جو نتیجہ جس تک وہ لے جانا چاہتے ہیں اللہ اس سے امت کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ